صحیح بخاری اٹھائیں، کتاب الجہاد اٹھائیں، باب ما جاء فی قتال الروم اٹھائیں، جلد اول اٹھائیں، نبی علیہ السلام کے فرامین اٹھائیں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اور میری امت کا وہ دستہ، وہ لشکر جو سب سے پہلے بحر دریا کو کراس کرے گا اور کفار سے جا کے قتال کرے گا، باہر کراش کر کے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان پر جنت واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے اللہ کی مغفرت واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت واجب ہو چکی ہے. امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے پہلے جو صحابہ کرام کی جماعت دریا کراش کر کے لڑنے کے لیے گئی تھی، ان کا سردار، ان کا کمانڈر، ان کو لیڈ کرنے والا لیڈر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پوری جماعت پر جنت واجب ہو گئی ہے، سردار پر واجب نہیں ہوئی. اور بولے نا بھائی، پوری جماعت اللہ کی طرف سے مغفور ہے، اللہ کی طرف سے رحمت یافتہ ہے، تو جماعت کا لیڈر اور امیر نہیں ہے؟ یہ فضائل نہیں ہے سیدنا امیر معاویہ کے؟ امت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا امیر معاویہ پہلا دستہ لے کر نکلے. تو ایسے شخص کے بارے میں زبان درازی کی جائے، ملعون لوگ ناپاک جشارت کریں ہمیں یہ قتل برداشت ہے، بولے نا قتل یہ برداشت نہیں ہے، ہم یہ قتل یہ برداشت نہیں کرتے. اور وہ صحابی رسول، ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر نماز پڑھی. یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ. اس عنوان کے تحت امام بخاری صحیح بخاری جلد اول میں روایت لے کر آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا عشاء کی نماز کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی. وتر کی، اونچا بولے، وتر کی ایک رکعت پڑھی. آپ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے حیرانگی اور تعجب سے پوچھا، دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے ساتھ ہی پوچھا کہ بھئی انہوں نے وتر کی ایک رکعت کیوں پڑھی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، داہو، انہیں چھوڑ دو، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی ہے، اور جس نے رسول اللہ کی صحبت پالی ہو اس کا عمل سنت ہوا کرتا ہے، بدعت نہیں ہوا کرتا. اللہ کے نبی نے فرما دیا میرے صحابی تمام کے تمام ہدایت یافتہ ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہو کبھی گمراہی کو قبول نہیں کرتا، کبھی غیر شرعی کام نہیں کرتا، کبھی سنت کی مخالفت نہیں کرتا. کہیں نہ کہیں اس کے پاس دلیل ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے پاس نظیر ہوگی. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں فضیلت کیا ہے؟ قد صحیح رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پالی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام، رتبہ، عہدہ صحابیت کا ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ بولے نا بھائی، کوئی شک ہے؟ نبوت کے بعد سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے بھائی؟ صحابیت کا. کس کا بڑا رتبہ ہے جی؟ صحابیت کا. تو جس کو صحابیت کا ٹائٹل مل گیا اس کو اور اعزاز کی ضرورت کیا ہے؟ جس پر صحابیت صادق آ گئی ہے، امت نے مان لیا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پا لیا ہے، خوشخبریاں پا لی ہیں، نجات یافتہ ہے، اس کا ایمان ہمارے لیے قابل معیار حجت ہے. اس شخص کے لیے اور کیا فضیلت کی ضرورت ہے؟ تو ایسے حضرات کے بارے میں جن کی فضیلتیں صحیح احادیث میں ثابت ہوں، ان کے بارے میں لب کشائی کی جائے. ہم ایسی لب کشائی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. نمبر دو روایتیں پڑھ دی میں نے. آگے چلیں. نبی علیہ السلام دعا دے رہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا کر. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبی علیہ السلام دعا کر، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا کر. تو جو خود بھی ہدایت یافتہ ہو، جس کے ذریعے ہدایت پھیل رہی ہو، اس شخص کے بارے میں نعوذ باللہ اس پر لعن کی جائے، اس پر طعن کی جائے، اس کی صحابیت کا انکار کی جائے، اس کی عظمت کا انکار کیا جائے، تو اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو دنیا میں بھی ملعون ہے، تو آخرت میں بھی عذاب کا مستحق ہوگا.
اس کی صحابیت پہ کوئی فرق آئے گا؟ کون سا بولے نا، ان کی صحابیت پہ کوئی فرق آئے گا؟ نہیں فرق آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، گزشتہ دنوں ایک ملعون رافضی نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ میں سیدنا ابو بکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، سیدنا عمر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، سیدنا عثمان کی خلافت ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ میں نے آگے سے ایک جملہ کہتا ہوں، بھئی تیرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو نہ مانے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں جو نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے نہ ماننے سے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت پہ کوئی فرق آتا ہے؟ بولے نا بھائی، کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں آتا۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کرنے سے رب کی توحید پہ کوئی فرق آتا ہے؟ بولے بھائی، کوئی فرق آتا ہے؟ اور تیرے ابو بکر کی خلافت نہ ماننے سے سیدنا ابو بکر کی خلافت میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو بھی منکر بنتا رہے، لعنتی بنا رہے، دنیا میں بھی تیرے اوپر لعنتیں پڑے، اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، کائنات کے ہر انس اور جنس کی تجھ پر لعنت ہو۔ تو دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی تیرے لیے اللہ نے عد لهم عذابا مہینہ تیار کیا ہے، تیرے منع ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ سخت جملے نہیں ہیں، جتنا دل انہوں نے ہمارا دکھایا ہے، اور ہمارے ادارے کہتے ہیں قانون ہاتھ میں نہ لیے جائے، ہمارے ادارے کہتے ہیں نرم بات کی جائے، ہمارے ادارے کہتے ہیں ملک میں افراتفری نہ ہو، انارکی نہ ہو، تو انارکی کون پھیلا رہا ہے؟ بتائیں کون آ رہا؟ ہم نے کبھی، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نبی علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو گئی، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہے، چاہے وہ حضرات صحابہ کرام میں سے ہے، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ کسی ایک کی بھی تعظیم کا انکار کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے، گمراہی ہے، اور ہم تو کسی ایک کی تعظیم کا انکار نہیں کرتے۔ اور تم اٹھ کر صحابہ کرام پر اور وہ صحابہ جن کی صحیح احادیث میں فضائل ثابت ہوں ان کے متعلق زبان درازی کرو، اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا جائے، اور ایک ایسے ملک میں جس کا وجود ہی کلمے کی بنیاد پر ہو، جنہوں نے کلمہ پہنچایا ان کی ناموس یہاں پر محفوظ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آج کے اس مجمع کی توسط سے ہم اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں ان سارے بےایمانوں کو گرفتار کیا جائے۔ بولے گرفتار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بولے، ان کو لائیں جی بیچ میں سب ساتھیوں کو، ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اور ان سب کو ایسی سزا دی جائے کہ یہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے، عبرتناک سزا انہیں دی جائے کہ نہ دی جائے؟ بولے نا اونچا، دی جائے کہ نہ دی جائے؟ یہ لوگ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے کہ نہیں ہے؟ اونچا بولے، ملعون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ملعون ہے یہ دنیا آخرت میں۔ تو اس لیے اگر آپ امن چاہتے ہیں اس ملک میں، ہمارے ادارے سنیں، اگر آپ امن چاہتے ہیں، انارکی نہ پھیلے، تو سب سے پہلے ان کتوں کی زبانوں کو لگام دیں، ان کی زبانوں کو لگام دیں۔ اگر انہوں نے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیا اور ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، خدا کی قسم اس دھرتی میں تمہارا وجود نظر نہیں آئے گا، تمہارا نام لیوا کوئی نظر نہیں آئے گا، تمہارا نام تاریخ میں ہسٹری میں نہیں رہے گا اگر ہم نے تمہاری زبانیں کھینچ ڈالی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا وجود کتنا ہے؟ تم ہو کتنے؟ تمہاری مثال آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے اور تم بک بک کرتے ہو۔ اس لیے یہ بات ہم اس میڈیا کے توسط سے پیغام پہنچا رہے ہیں اداروں کو، سب کو، کہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دو۔ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر سنیوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، پھر گلا نہیں کرنا، یہ ہو گیا، ہائی کورٹ نے مار دیا، عدالت میں آ کے قتل کر دیا گستاخ کو، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور جی ہم تو پرامن لوگ ہیں، یہ انارکی نہیں چاہتے، دہشت گردی نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں چاہتے تو ان بدبختوں کو سزا دیں۔ انہوں نے ہمارے دلوں کو دکھایا ہے، ہمارے دلوں کو تشفی اطمینان تب ملے گا جب ان ملعونوں کو لٹکایا جائے گا۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی تباہ کرے، اللہ انہیں آخرت میں بھی تباہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔